الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کا ایک جز تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا، جس کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک پڑھنے تو سب آتے ہیں، فضائل و برکات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہیں۔ تو میں نے سوچا میں یہ تو آپ کو کبھی کبھار کہتا ہوں کہ لیٹ نہ آیا کریں، پر انہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کیوں نہ آیا کریں، لیٹ جلدی کیوں آیا کریں، اور آپ نے جو جلدی آنا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور جمعۃ المبارک کا جو دن ہے اس دن میں کیا کیا فضائل و برکات ہیں، تو ہم ان کو آج تازہ کریں گے۔ ذہن میں ہوتی ہیں چیزیں، سنی ہوئی ہوتی ہیں، اوجل بھی ہو جاتی ہیں، تو آج انہیں تازہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعۃ المبارک کی اذان، نودی للصلاۃ، جمعہ کی اذان، نماز کے لیے اذان پڑھی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد ہے نماز، یعنی خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے لیے۔ آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور خرید و فروخت جو ہے یعنی وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ فرمایا وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فضیلت جمعہ فرمائی ہے، ایمان والوں کو بتایا ہے کہ جمعہ کے فضائل کیا ہے، اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بتایا ہے۔ اب چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر خاص توجہ کریں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا ہے ایمان والو جب جمعۃ المبارک کی اذان پڑھی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اچھا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان جمعہ ہو، پہلی اذان جمعہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، جب تک میں مدینہ پاک نہیں گیا تھا، حرم کعبہ شریف میں عمرہ کے لیے نہیں گیا تھا، اس سے پہلے مجھے یہ آیت صحیح طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ یعنی جب آپ پریکٹیکلی سمجھتے ہو نا، پتہ کب چلتا ہے، بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے علماء نے مدرسے میں، مگر جب زندگی میں تجربات کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے ہاں اس کا یہ مطلب ہے، ہاں پریکٹیکل ضروری ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اذان جمعہ ہو اور اس کے بعد آپ مسجد کی طرف چل پڑو، تو یہ بس یہ سمپل سی بات ہے،
پر جمعہ کے دن مدرسے میں ہمیں ہوتی تھی چھٹی، پڑھنا نہیں ہے، تو فجر پڑھی، تھوڑی دیر واک کی، سورج نکلا، سو گئے۔ تو جب سوئے 11 بجے، 11:30، 12 بجے اٹھے، تیاری کی، آہستہ آہستہ جمعے کی طرف چل پڑے، تو یوں لگتا تھا جیسے یہی روٹین ہوتی ہے جمعے کی، حالانکہ روٹین تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، جب تجربہ نہ ہو تو پھر لگتا ہے جس روٹین میں آپ ہو نا بس وہی روٹین ہے۔ پھر جمعہ پڑھانا شروع کیا، معاملات ہوئے، پر یہ آگے بارگاہ کی جو سمجھ ہے وہ ابھی باقی تھی۔ جب گئے مکہ پاک اور مسجد نبوی شریف میں، وہاں رول یہ ہے، اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ میں سے جب بھی کوئی بندہ جائے تو یہی کرے، نہیں تو رہ جائے گا، کہ آپ نماز فجر پڑھتے ہیں مکہ پاک میں، نماز فجر پڑھ کے تو آپ پڑھتے ہیں اشراق، آپ پڑھیں مسجد حرام شریف میں آپ پڑھتے ہیں چاشت، اس کے بعد آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے ٹوٹل، آپ اپنے روم میں جائیں اور جا کر، توجہ ادھر کیجیے گا، روم میں جائیں، جا کر کپڑے چینج کریں اور پھر مسجد میں آ جائیں۔ تو ایسا کرنا ممکن نہیں، جتنا رش ہوتا ہے، ادھر توجہ کریں، ادھر جتنا رش ہوتا ہے اتنے رش کی وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسا کر پائیں، تو پھر کیا کریں؟ آپ شب جمعہ میں شب بیداری کریں، شب جمعہ میں شب بیداری کریں مسجد حرام شریف میں، اور یا جمعرات کو عشاء پڑھ کے جلدی سو جائیں، تہجد کے ٹائم اٹھ کر غسل کریں، نئے کپڑے اسی وقت پہن لیں، کیونکہ آج جمعہ شروع ہو چکا ہے، دھلے ہوئے یا نئے جو جمعے کے لیے آپ نے پہننے ہیں وہ اسی وقت پہنے، اور حرم میں آ جائیں اور آپ تہجد ادا کریں، اس کے بعد تلاوت کریں، اذکار کریں، فجر پڑھیں، اس کے بعد آپ تلاوت کریں، اشراق پڑھیں، پھر بیٹھے رہیں، پھر چاشت پڑھیں، وہاں پر تلاوت کریں، درود و سلام پڑھتے رہیں، اسی دوران آپ حرم سے باہر جا کر ناشتہ کر لیں، اگر آپ کو فرصت ملی تو، نہیں تو ناشتے کے لیے بھی تھوڑا بہت کھانے پینے کا ساتھ لے جائیں، اگر چھوٹے جانے دیں ساتھ تو، اور جب اذان جمعہ ہو تو وہیں پر بغیر باہر جائے، وہیں پر آپ جمعہ پڑھیں، اور جمعہ پڑھ کے پھر اپنے کمرے میں آئیں، تب آپ کو حرم کا جمعہ ملتا ہے۔ اور اگر آپ نے کہا کہ میں میلاد نگر میں ہوں اور یہی والی روٹین پہ اپنائی، تو پھر جمعہ تے ہو جاسی مگر حرم تو 2 کلومیٹر دور، تو پھر آپ لینے کیا گئے تھے وہاں؟ اگر حرم کے اندر ہی نہیں پڑھنا تو لینے کیا گئے ہیں بھائی؟ گھر بیٹھے رہو، یا لوگوں کو دکھانے گئے تھے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، یا میں زیارت حرمین کے لیے جا رہا ہوں؟ ہمارے پاکستانی حضرات کا سستی کا عالم یہ ہے کہ حرم مکہ میں بھی جمعہ لیٹ پڑھتے ہیں، یعنی باہر دور دور نظر آ جاتے ہیں، حرم کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو چند گنے چنے پاکستانی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ہماری سستی کا عالم ہے، تو ہمیں یہ سستی دور کرنا ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں تو آپ اسی تیاری کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو مسجد نبوی شریف کے اندر جمعہ کے لیے جگہ ملے گی، نہیں تو میں نے ڈھیر سارے پاکستانی وہاں پر بھی رمضان المبارک ہے، رمضان شریف کے علاوہ معاملہ ہے، اور وہ جناب 10 بجے 11 بجے آ رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں جمعہ کے لیے، اور تب تک تو مسجد بھر چکی ہوتی ہے، 10 بجے بھر گئی، اور اس کے بعد آپ کو جگہ نہیں ملنے والی۔ یہاں اگر آپ آئیں گے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کے بدلے 27 کا ثواب ملے گا۔ اس واسطے خطبہ ہو رہے ہوندے تے انڈے والے آ جاتے ہیں جناب، انڈے کا ثواب دینے والے، پتہ ہے آپ کو حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا جو جمعے میں جلدی آئے گا ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور جو آخر میں آئے گا ایسا ہے جس نے انڈا صدقہ کیا۔ تو اونٹ والے بنو، زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے بنو۔ یہاں تو یہ لالچ ہم آپ کو دیتے ہیں، بالکل یہ لالچ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ نیکیاں زیادہ کرے، وہ ثواب زیادہ پائے، مسجد میں وقت زیادہ گزارے، مگر وہاں پر معاملہ ہی الگ ہے، سلسلہ ہی الگ ہے کہ وہاں پر ہمیں لالچ یہ ہے کہ ایک نماز پڑھیں گے نا
تو حرم کعبہ میں لاکھ نمازوں کے برابر ہے، سبحان اللہ، اور مسجد نبوی شریف میں پڑھیں گے تو 50,000 کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ثواب تو مسجد کے اندر ہی ملے گا یا حدود حرم میں جہاں تک حدود بنی ہوئی ہے وہاں ملے گا، اس کے باہر نہیں۔ اس لیے ہمیں جلدی جانا ہوگا، اور جب آپ 10 بجے سے پہلے مسجد میں انٹر ہو گئے تو مسجد کے اندر جائیں گے نہیں تو صحن میں، بھاگم بھاگ میں، گلیوں میں، مارکیٹوں میں، روڈز پر آپ کو جمعہ ملتا ہے، اندر آپ نہیں جا پاتے۔ دعا میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمیت ہم سب کو جو یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، زندگی میں ہر سال حرمین کی زیارت سے نوازے، اور پھر اسی روٹین کو آپ قائم رکھیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں سمجھ جو معاملہ ہے نا تب آیا جب وہ روٹین حرم مکہ و مدینہ والی اپنائی کہ آپ نے فجر پڑھنی ہے، اس کے بعد سونا نہیں، فجر پڑھنی ہے، اس کے بعد سورج نکلتا ہے، آپ ناشتہ کریں، تھوڑا بہت تیاری کریں اور پھر مسجد کی طرف چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان پڑھی جائے نماز کے لیے تو اس وقت آپ جمعہ کے لیے تیاری شروع کر دو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا مسلمان نماز جمعہ کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے، آپ نے اپنے کام کی جمعے کی روٹین پہلے سے بنائی ہوئی ہونا لازمی ہے کہ آپ فجر پڑھیں، اس کے بعد آپ کی جو بھی روٹین ہے 12 بجے سے پہلے یعنی اذان اگر ہوتی ہے 12:15 12:30 اگر اذان ہوتی ہے تو بس آپ گھر میں تیار بیٹھے ہوں گے، جو ہی اذان ہوگی میں فوری مسجد پہنچوں گا۔ تو جب فوری مسجد آپ پہنچیں گے، اذان کے فوری بعد یا اذان سے تھوڑا پہلے بے شک پہنچ جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے کہ آپ نے بڑا اونٹ، آج کل 5 6 7 لاکھ 10 لاکھ تک اونٹ ملتے ہیں، تو آپ نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ آج سمجھ آتی ہے کہ مومن کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اذان جمعہ کے وقت تیاری شروع کرو اور خطبہ ہو رہا ہو تو مسجد میں آئے، نہیں فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو اور چل پڑو، کیونکہ پہلے سے تیاری ہونا ضروری ہے۔ اور فرمایا بَذَرُ الْبَيْعِ، جمعۃ المبارک کے دن تجارت چھوڑ دو، یہ قرآن کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام ہے، اگر ہمارے ہاں پوری دنیا میں کوئی اور نظام چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم جمعہ کی چھٹی نہیں کرتے اور ہم اتوار کی چھٹی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو جمعہ کی چھٹی کرتے ہیں اپنے کاروبار میں، معاملات میں، وہ قرآن کی اس آیت مبارکہ کے عین مطابق کرتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ساتھ روزی روٹی بھی چلانی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جمعہ المبارک کے دن بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں، شرعی طور پر جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلی اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کے بیچ میں جو ٹائم ہے وہ ٹائم کاروبار کریں گے تو حرام اور گناہ ہے، اس سے پہلے بھی کریں اس کے بعد بھی کریں، آپ کے لیے 100% جائز ہے۔ پر اگر آپ پورا جمعہ ہی چھٹی کرتے ہیں تو یہ بھی افضل ہے، مگر پاکستان میں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی جمعہ بھی چھٹی کرے اور اتوار بھی بازار بند ہے تو 2 دن چھٹی کریں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، انکم کم آئے گی، حالات پہلے سے ہی مشکل ہیں۔ تو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بے شک آپ اتوار کا دن چھٹی کر لیں جیسے کہ روٹین میں ہے ہر جگہ، اور جمعہ المبارک میں نماز جمعہ کے لیے آپ وقت ضرور نکالیں، تو یہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس جب نماز مکمل ہو جائے، نماز ادا کر چکو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، زمین پر پھیل جاؤ۔ پھر یہ نہیں فرمایا گھر بیٹھے رہو، زمین پر پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا جو فضل ہے اسے تلاش کرو، سبحان اللہ، یعنی رزق تلاش کرو، روزی روٹی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو، کتنا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں بہت سارے احباب نے چھٹی کا دن سونے کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور گھر کا جو بڑا ذمہ دار فرد ہے اس نے چھٹی کا دن ساری زندگی سارے سال میں ذمہ داریاں نمٹانی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کروانا ہے، یہ سودا لانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، فلاں فوتگی ہے، فلاں تیمارداری ہے، فلاں رشتہ دار کا مسئلہ ہے، معاملہ، اس طرح کے سارے معاملات نمٹاتے رہتے ہیں جو کہ آلریڈی عبادت ہے،
یہ ثواب ہے. تو جو لوگ چھٹی کے دن بھی چھٹی نہ کریں وہ عظیم لوگ ہیں. وہ عظیم لوگ ہیں اور وہ قابل قدر لوگ ہیں. بہت سارے لوگ گھر کے ان افراد کی قدر نہیں کرتے جو چھٹی کے دن بھی اپنے آپ کو چھٹی پہ نہیں رکھتے. تو کہتے ہیں نا جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. دیوان گان عشق کے انداز نرالے دیکھے. دیوان گان عشق کے انداز نرالے دیکھے. جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذمہ زیادہ ذمہ داریاں ہیں گھر کی وہ چھٹی کے دن بھی چھٹی پہ نہیں ہے. اسلام دراصل یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے. آپ دیکھ لیں جمعہ کا دن اسلام نے چھٹی کا دن دیا ہے. میں نے آیت 2 آیتیں ہیں 9 اور 10 ان کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے، تھوڑی سی تفسیر سنائی ہے. کہیں ریسٹ کا بھی ذکر ہے نہیں، کہیں سکون کا بھی ذکر ہے نہیں، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے. یہ فرمایا کہ جب اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. پہلے کچھ کر رہے ہو تو چل پڑو گے نا. اس کا یہ مطلب قرآن بڑی گہری بات کرتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین کا کلام بڑا گہرا ہے. جتنے پہلو نکالنا چاہیں آپ نکال لیں پھر بھی پہلو موجود ہوں گے. اور آگے فرمایا جب تم نماز جمعہ پڑھ چکو تو سو نہ جاؤ. بڑے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھ کے سو جاتے ہیں. سردیوں میں تو ویسے ہی ٹائم نہیں ہوتا. ہم جلدی جان چھوڑیں گے تو ہوگا نا ٹائم. آپ جلدی آتے نہیں ہیں. آپ سے مراد جو نہیں آتے سارے نہیں، جو آتے ہیں ان کو سلام کرتا ہوں، جو لیٹ آتے ہیں ان کی بھی قدر کرتا ہوں. تو جمعہ پڑھ کے بھی سو جانے والی قوم موجود ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، سونا نہیں. فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا ذکر تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو. تو پتہ چلا قرآن مقدس میں وہ وقت کہ جس میں کاروبار آپ کو زیادہ برکت دے گا وہ وقت نماز جمعہ کے بعد کا ہے. آپ کر کے دیکھیں جمعہ المبارک کے دن کوئی ڈیل ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی سلسلہ ہے، جب آپ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ برکت دیتا ہے. سارا ٹائم نہ کریں، 1 گھنٹہ جمعے کے دن، جمعے کے بعد 1 گھنٹہ آپ اپنے کاروبار کو دے دیں. آپ پورے ہفتے کی برکت دیکھ لیں، جمعہ کی دیکھ لیں، جمعے کی زیادہ ہوگی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ معجزہ قرآن ہے کہ آج بھی اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا فائدہ ملتا ہے. میں ایسے ڈھیر سارے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو جمعے کے بعد بھی کاروبار کرتے ہیں، حالانکہ جمعے کے دن ان کی چھٹی ہوتی ہے آفس میں. اس کے باوجود 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے کاروبار کو اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. تو جب اللہ کا حکم ہے، اچھا یہ حکم فرض کا درجہ نہیں رکھتا. یہ وہ حکم ہے کہ آپ عمل کر لیں گے تو بہت فائدہ ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہے. جب اللہ نے فرمایا ہے اور آپ اپنے رزق کو ٹائم دیتے ہیں، پورے ہفتے کا رزق اس کی برکت دیکھ لیں. اور جمعے کے بعد کا جو کاروبار ہے اس کی برکت آپ دیکھ لیں گے، یہ الگ ہوگی. تو یہ ضرور کیا کریں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں. اگلی بات یہ ہے کہ جمعہ کے فضائل ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو کافی بار سنا چکا ہوں اور ایک حدیث اور سناتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 868. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن غسل کرے اور پاکیزگی اختیار کرے اور تیل لگائے، الفاظ ہیں حدیث میں تیل لگائے، من اغتسل یوم الجمعہ وتطہر بما استطاع من طاهر ثم ادهن او مس من طیب، کہ پھر وہ تیل لگائے جمعے کے دن، پھر وہ خوشبو لگائے. تیل کا بھی حکم ہے، ذکر ہے، اور فرمایا خوشبو لگائے. ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فرمایا پھر وہ مسجد کی طرف چلے اور 2 لوگوں کو پھلانگے نہیں. ہمارے یہاں بڑے لوگ پھلانگتے ہیں ایک دوسرے کو، فرمایا پھلانگے نہیں، 2 لوگ بیٹھے ہوئے ان کے درمیان مت گھسو. واضح طور پر آقا علیہ السلام فرمایا 2 بیٹھے ہوئے کے درمیان انہیں تنگ نہ کرو. یہ جہاں پر ہو یا حرم مکہ میں ہو یا مدینہ میں، تنگ نہ کرو. کیونکہ مسجد حرمین شریفین میں جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ہم پاکستانی لیٹ پہنچتے ہیں اور اس وجہ سے پھر ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے 2 لوگوں کو تنگ کیا جائے. اور جب سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ مسلح لے کے ترسے ہوئے کی طرح کھڑا ہے تو کسی کو تو ترس آ ہی جاتا ہے. تو یوں ترسے ہوئے نہ بنے،
ٹائم پہ جائیں، اور جب آپ لیٹ گئے ہیں کھڑے ہیں تو جہاں آپ ترسے ہوئے ہیں وہاں آپ کا نالائق ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے. سب کو پتہ ہے سیدھے وہ اس ٹائم آگے سیدھے ہونا ہے. یہ والا سین ہے، یہ والا سین ہے. یعنی سچ بتا رہا ہوں کہ تب بھی ہماری ریپوٹیشن وہاں ٹھیک نہیں ہوتی، ہونی چاہیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان مت بیٹھو، مت گھسو. فرمایا دو آدمیوں کے درمیان پھر وہ نہ گھسے اور پھر نماز پڑھے. نماز نفل پڑھ لو جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، فرض جمعہ پڑھ لو. پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے. کیا؟ جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے. ہمارے یہاں تو لقمہ دینے والے بڑے لوگ موجود ہیں، لقمہ دیتے رہتے ہیں، دوسرے کو بولتے رہتے ہیں، اپنے طور پہ بات کرتے رہتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے رہتے ہیں. اور خطیب صاحب جو بھی بات کریں اس کی بات کو ہی وہی بیٹھ کر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کنکھیوں میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور کانوں میں جو ہے نا وہ کان لگے ہوتے ہیں کہ لو جی یہ بات یہ بات یہ بات. یہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں. ایسا اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے مت کریں. خاموش، ایک چپ اختیار کریں. تو فرمایا خاموش رہے. یہاں خاموشی کی ایک بات بتاؤں، جب میں خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا کھڑا ہو کے، تو اس دوران خطبہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو بٹھانے کے لیے بھی باہر بھی میں دیکھتا ہوں تو وہ آپس میں کہیں نہ کہیں بول رہے ہوتے ہیں. یہ گناہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جائز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گناہ ہے. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو تب خاموش رہو. یہ واضح فرمایا خاموش رہے. تو فرمایا اس کے یعنی ایسا عمل کرنے والے بندے، یہ جتنی باتیں آ گئی ہیں، جمعہ کے دن آیا، نہایا، حسب توفیق کپڑے چینج کیے، تیل لگایا، خوشبو لگائی، ایک روایت میں مسواک کا ذکر بھی ہے. تو فرمایا پھر مسجد میں آئے، دو لوگوں کے بیچ میں ان کو تنگ نہیں کیا، پھر خاموش رہے، پھر صفیں نہیں پھیلانی، آئے نماز پڑھی اور اپنے گھر کو چل دیے. فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر آج تک اس دوران جتنے بھی گناہ ہوئے تھے سارے کے سارے معاف ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ہے جمعہ کی برکت اور فضیلت. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہمیں جمعہ کے دن اس برکت کو کیسے سمیٹنا ہے، اور ضرور سمیٹنا ہے، اور اسے جانے نہیں دینا. کیونکہ ہم اپنے کاروبار میں اپنے کام کو نہیں جانے دیتے. جو بندہ بزنس میں بیٹھ کر اپنا کلائنٹ ضائع کرتا ہے وہ نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. ہاں، اور اگر اس کا اپنا بزنس ہو اس کی دیہاڑی کم ہو جاتی ہے، اس کا جو ٹوٹل نفع ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنا کلائنٹ نہیں جانے دے سکتے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ثواب کو ہلکا کیوں لے رہے ہیں؟ اسے بھی قیمتی بنائیں. وہ میری اور آپ کی زندگی بھر کی کمائی سے ہر جمعہ کی کمائی اس سے کہیں بھی زیادہ فضیلت والی ہے اور برکت والی ہے. یہی وجہ کہ مسلمان دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے. مسلمان رزق حلال بھی کماتا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرتا ہے. مسلمان دین اور دنیا دونوں کو رکھتا ہے. رہبانیت پہلے مذاہب میں جائز تھی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں رہبانیت جائز تھی کہ دنیا داری چھوڑو اور صرف دین کو اپناؤ. اسلام میں رہبانیت حرام ہے. حرام کا معنی گناہ کبیرہ ہے جو رہبانیت اختیار کرے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام غار ثور میں بھی عبادت کرتے پائے جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام شادی کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے شام اور یمن کے ملکوں میں تجارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آقا علیہ السلام پھر آپ غار ثور میں بھی الگ سے بھی عبادتیں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ السلام جہاد بھی کرتے ہیں. میں نے آپ کو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آرام کا ذکر کوئی نہیں. ایسے ہی ہے پاکستان میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے؟ 2 جھڑپیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. ہماری کافروں کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی. اس کے باوجود ابھی تک وہ جو خرچے ہوئے ہیں نا ہم ان کا ٹیکس دے رہے ہیں آج تک. وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح دے رہے ہیں غلط دے رہے ہیں، یہ بات کی بات ہے. صرف 2 جنگیں ہوئی ہیں اور آج تک ہماری کمر ہی سیدھی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے مکہ کی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں کی، اور آپ کی 10 سالہ زندگی ہے. مدینہ پاک میں 13 سالہ زندگی آقا علیہ السلام کی. 13 سال میں آپ نے 64 اور دوسری روایت کے مطابق 67 غزوات لڑے ہیں. 67 جنگیں جن کو غزوات کہتے ہیں. آپ غزوات الرسول بعد الہجرہ
اس پر اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. کوئی اٹھ سکتا ہے بلا ایسے؟ کوئی اتنا ایکٹیو ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا متحرک ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا زیادہ اپنے کام میں مدد ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنے مشن میں اتنا جان باز ہو سکتا ہے؟ کسی نے اگر دیکھنا ہو تو وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں. اے میرے نبی کی امتی، سستی چھوڑ دے اور اپنے اندر کاہلی کو چھوڑ دے، اپنے اندر بے دلی کو چھوڑ دے، اپنے اندر بے حوصلگی کو چھوڑ دے، اپنے اندر مایوسی کو دور کر دے اور اس طرح ایکٹیو ہو جا، اس طرح متحرک ہو جا جس طرح میرے اور تیرے نبی تھے. سبحان اللہ. اور صرف غزوات کی بات ہے یہ. اور آپ کاروبار دیکھ لو، آپ اسلام کی سربلندی دیکھ لو، آپ انداز تبلیغ دیکھ لو، آپ حدیثوں کا بیان دیکھ لو، آپ نزول قرآن دیکھ لو، آپ بڑے بڑے کمالات دیکھ لو آقا علیہ السلام کے. 23 سالہ زندگی ہے اور کوئی مثال ایسی نہیں ہے زندگی کی کہ جس میں آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمان کے مطابق بھی، اللہ کے قرآن کے مطابق بھی اور پریکٹیکلی گائیڈ نہ کیا ہو. سبحان اللہ. ہر شعبے میں گائیڈ کیا ہے. بس سستی چھوڑ دو اور ایکٹیو ہو جاؤ. یہی اللہ کا حکم ہے. جمعۃ المبارک کے دن بھی یہی حکم ہے. رب کائنات ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلتیں برکتیں نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرتے ہوئے یہاں بھی ٹائم سے جمعہ پڑھنے اور حرمین شریفین میں اللہ ہمارا مقدر کر دے کہ ہر سال اللہ اس کے نبی کے در پر ہماری حاضریاں ہوا کریں. اسباب اللہ خود سے عطا فرما دے جس کے حلال میں سے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.